وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کے اوپر وہ لوگ کہ جس وقت ذکر کیا جائے ہماری آیات کا ان کے سامنے تو گر پڑتے ہیں وہ سجدے میں اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، جدا رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور امید سے، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، مجرم ہیں، قیامت والے دن جب اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے شرم کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے اب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے، ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج، ہم نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، انا موقنون، اب ہمیں پکا یقین ہو چکا ہے کہ یہ قیامت کا دن آنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، ہمیں واپس بھیج۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا قانون اور نظام ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو واپس بھیج۔ باقی ایک بات یہاں ایک مسئلہ ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک کی قدرت تو ہے کہ اگر کسی کو اللہ واپس بھیجنا چاہے تو اللہ بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا ہے، اللہ کی قدرت تو ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کے اوپر قدرت ہے اور حق ہے، اگر اللہ پاک سارے گناہ گاروں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، کیا خیال ہے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اللہ پاک سارے نیک لوگوں کو جہنم میں بھیج دے تو اس کی قدرت ہے نہیں؟ تو مالک ہے جیسے کرے، اس سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں، لیکن اللہ پاک ایسے کرے گا نہیں، بالکل نہیں کرے گا کہ نیک لوگوں کو جہنم میں بھیج دے اور بدکاروں کو جنت میں بھیج دے، ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن اللہ پاک کو قدرت تو ہے نا، اللہ مالک جو ہے کر تو سکتا ہے نا۔ اسی بات میں بہت سارا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں، اسی طرح بریلوی حضرات ہیں، معتزلی ہیں، اسی طرح اور سے بھی بہت سارے مسلک کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ پاک کو اس چیز کی قدرت نہیں ہے، اللہ پاک کو اس چیز کی قدرت نہیں ہے، اللہ پاک نیک لوگوں کو جنت میں بھیجے گا اور گناہ گاروں کو جہنم میں بھیجے گا، یہ قدرت اللہ کو نہیں ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو جہنم میں بھیج دے، یہ قدرت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک کو قدرت تو ہے، لیکن اللہ پاک ایسے کرے گا نہیں کہ نافرمانوں کو جنت میں بھیج دے اور اپنے ماننے والوں کو، فرما برداروں کو، نمازیں پڑھنے والے، ذکر، روزہ، تسبیح، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ جہنم میں بھیج دے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ پاک کو قدرت تو ہے، طاقت تو ہے نا اللہ پاک کی، اللہ اگر ایسے کرنا چاہے تو اس سے پوچھ تو کوئی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات اور قرآن کے اوپر ایمان جو لوگ رکھتے ہیں، فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟
توجہ فرمائیں کہ ایمان والے لوگوں کی اللہ پاک نے نشانیاں ذکر کی ہیں. ایمان والے لوگوں کی، ماننے والے لوگوں کی نشانیاں ہیں چند. آج تو ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم جی قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. اب ماننے کی تو کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا، کہ پتہ تو چلے نا کون ہے ماننے والا. اللہ پاک نے پہلی نشانی یہ ذکر فرمایا کہ اذا ذکروا بها خروا سجدا، جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو عاجزی اور خشوع خضوع کی وجہ سے، عاجزی اور نیاز مندی کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مان لیتے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ پہلے عرض کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے نا، یہ آیت سجدے کی ہے. یہ آیت سجدے کی ہے، اور قرآن پاک میں 14 سجدے کی آیتیں ہیں. سجدہ تلاوت جس کو کہتے ہیں. جو آدمی پڑھے یا سنے، جو آدمی پڑھے یا کسی سے سن لے تو اس آدمی کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہے. سجدہ کرنا کیا ہے بزرگوں؟ اور سجدہ جن ساتھیوں نے ابھی یہ تلاوت سنی ہے ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو چکا ہے. اگر مکروہ ٹائم نہ ہو تو بعد میں کر لیں. اگر مکروہ ٹائم شروع ہو جائے تو اشراق کے وقت یا کسی ٹائم بھی سجدہ تلاوت کرنا لازمی ہے، واجب ہے، اس کی معافی نہیں ہے. تو بہرحال فرمایا کہ ایمان والوں کی، ماننے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کے احکامات پڑھے جائیں تو عاجزی کرتے ہیں اور سجدے میں جھک جاتے ہیں. وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سجدوں میں جا کر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں. فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں، غرور نہیں کرتے کہ نہیں جی ہم نہیں جھکتے ہیں، ہم کیوں جھکیں ان کے سامنے. وہ شیطان کے بارے میں جیسے کہتے ہیں نا، اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کر. اس نے کہا میں کیسے اس کو سجدہ کروں، میں آگ سے بنا ہوا اور یہ جو ہے مٹی سے بنا ہوا، میری شان زیادہ ہے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں. وہ بے وقوف تھا، اس نے یہ تو دیکھا کہ میں جو ہے اعلیٰ ہوں، یہ کمزور ہے، مٹی سے بنا ہوا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے. اگر اس بات کو دیکھ لیتا کہ حکم کس کا ہے تو پھر مسئلے سارے حل ہو جاتے. لیکن اس بیچارے کے پاس علم تو تھا لیکن اللہ کی محبت نہیں تھی اس کے دل میں. علم بھی ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو. جب محبت ہو تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں کم شان والا ہوں کیا ہوں، بس حکم اور محبت کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی نشانی کیا ہے کہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے. تکبر جو ہے نا بڑی یہ صرف اللہ کو ہی اچھی لگتی ہے اور کسی کو اچھی نہیں لگتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں رئی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، اکڑ ہے، غرور ہے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے، فرمایا چاہے وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، قرآن کا قاری ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، لا يدخل الجنت، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر دل میں ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، جو اکڑتا ہے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی اور نشانی، تیسری نشانی یہ ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. خوفا وطمعا، خوف کی وجہ سے بھی عبادت کرتے ہیں اور طمع امید کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. باقی ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر ہمارے دل میں
اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اگر دل میں آ جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ شرک اللہ کے دین کے اندر شرک جائز ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ڈر ہو تو صرف کس کا ہو؟ ہم عبادت کرتے ہیں نا جی، ہمیں جو سبق پڑھایا جاتا ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے جہنم میں اتنا بڑے ہاں جی عذاب ہیں، یہ ہے فلاں ہے، ہمیں جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ہم جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہیں عبادت کر رہے، ہم اللہ کے حکم ماننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا، میں جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں عبادت کرتا، جہنم بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، میں اللہ کی مخلوق سے نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا، اور نہ جنت کے شوق کی وجہ سے عبادت کرتا ہوں، یہ تو پھر تمنا اور لالچ ہو گیا۔ میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، بس اپنے رب کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں صرف۔ تو فرمایا بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، یعنی اٹھ کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر، نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ فرمایا یہ ایمان والے لوگوں کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یعنی فجر کی نماز، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ راتوں کو آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز جو ہے نا، بہت بڑی VIP نماز ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ باقی جتنا نمازیں ہیں نا، فجر کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اسی طرح جمعہ ہے، سب نمازوں کا بلاوا جو ہے زمین سے ہوتا ہے، سب نمازوں کا بلاوا زمین پر ہوتا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف۔ لیکن تہجد ایسی VIP عبادت ہے کہ اس کا بلاوا زمین سے نہیں، آسمانوں سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے تم سوئے ہوئے ہو، اٹھو، میں رب تو تمہارے انتظار میں ہوں، بیٹھا ہوں، آ جاؤ۔ جو گناہ گار ہو وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، میں رب معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جو رزق کے پیچھے مارے پھر رہے، دھکے کھا رہا ہے، ادھر آ جاؤ، رزق کسی جگہ پر نہیں، رزق کا مالک میں اللہ ہوں، میرے دروازے پر آ جاؤ، مانگو تو صحیح، میں رب تمہاری جھولیاں بھر دوں گا۔ یعنی اس کا بلاوا جو آسمانوں سے آتا ہے، ایسی VIP عبادت ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ ایک اور نشانی ان لوگوں کی، ایمان والوں کی یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، مجاہدین پر خرچ کرتے ہیں، مدرسوں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی جو ہے نا، بخیل جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، البخیل عدو اللہ، فرمایا بخیل اللہ کا دشمن ہے۔ فرمایا قریب من النار، جہنم کے قریب ہے، وبعید من الجنہ، جنت سے دور ہے، وبعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے۔ بخیل آدمی سے لوگ بھی محبت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ السخی حبیب اللہ، سخی جو ہے اللہ کا دوست ہے۔ قریب من الجنت وبعید من النار وقریب من الناس، فرمایا سخی جو ہے جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے۔ سخی آدمی سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، کچھ قیدی گرفتار ہو کر آئے، قیدی، ان میں ایک عورت بھی تھی، سر پر کپڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا ایک کپڑا میری چادر لے جاؤ، اس کے سر پر ڈال دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قیدی تو اور بھی بہت سارے تھے، آپ نے ان کو نہیں چھوڑا لیکن اس عورت کو چھوڑا، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ بڑا سخی تھا، تھی تو کافر لیکن اس کا باپ جو ہے وہ بڑا سخی تھا، اس کے باپ کی سخاوت کی وجہ سے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، رہا کر۔ یہ سخاوت بہت اچھی صفت ہے۔ نبی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بخیل ارچے بود زاہدی برو بہر، جنتی نہ بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ فرمایا کہ بخیل اگرچہ جتنا بھی بڑا نیک بن جائے،
जंगलों में जाके इबादत करे, समंदरों के किनारे पर जाकर बैठ कर इबादतें करे, चिल्ले काटे, तस्बीहां पढ़े, नमाजें पढ़े, तहज्जुद पढ़े, जितना भी इबादतें करे, बखील हो अगर, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत सखियों का घर है। दुआ फरमाए अल्लाह हमें अपने रास्ते में खर्च करने की भी तौफीक, अपने हाथ से जो देकर जाएंगे उसी का फ़ायदा है, अपने हाथ से अल्लाह के राह में खर्च करके जाएंगे। आप ये उम्मीद न रखें कि पीछे हमारी औलाद करेगी, जो तुम्हारी औलाद तुम्हारी बात मान के नमाज के लिए नहीं आती, वो तुम्हारी औलाद तुम्हारे पीछे क्या खर्च करेगी, तुम्हारी बात वो भी नहीं मानेगी। आज हम सुबह उठते हैं शाम तक भागते हैं इधर उधर इधर उधर, औलाद के लिए यार कुछ कर लें, औलाद के लिए यार कुछ कर लें, औलाद के लिए कुछ ज़मीन बना लें, औलाद के लिए। और अल्लाह के बंदे हम ये नहीं कहते औलाद के लिए ना बनाओ, बेशक बनाओ औलाद के लिए, लेकिन खुदा के लिए कुछ अपनी भी फिक्र करें, कुछ अपनी भी फिक्र करें। तुम्हारे मरने के बाद ये दौलत तुम्हारे पैसे सारे हड़प करके बैठ जाएंगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे, पीछे तुम्हारा नाम भी भूल जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई भी नहीं पूछेगा। देखते नहीं हो बाप के फौत होने की देर होती है, औलाद लड़ पड़ती है आपस में, फलानी अच्छी ज़मीनें मैं लूँगा, बड़ा कहता है फलानी ज़मीन मैं लूँगा, छोटा कहता है फलानी मैं लूँगा, बीवी लड़ पड़ती है, बेटे लड़ पड़ते हैं, किसी को किसी की बाप की फिक्र ही नहीं होती। बुज़ुर्गों अपने लिए भी कुछ सोचें, जब क़यामत का दिन होगा ना और कब्र में जाएंगे फिर पता लगेगा कि मैंने अपनी औलाद का फ़ायदा किया, अपना नुकसान करके आया हूँ, कुछ अपने लिए भी करके जाता। दुआ करें अल्लाह हमें अल्लाह अपने रास्ते में खर्च करने की भी तौफीक दे। और मैं जब मौत का वक़्त आता है ना, फरिश्ता रूह निकालने के लिए आता है, तो उस वक़्त इंसान ये मोहलत मांगेगा, लौला अखरतनी इला अजलिन करीबिन फअसद्दक़, अल्लाह मुझे मोहलत दे थोड़ी देर के लिए, मैं वापस जाता हूँ, अब सदके करूँगा। फअसद्दक़ वअकुम मिनस सालिहीन, अब अल्लाह अब तेरे रास्ते में खर्च करूँगा और नेक बन कर रहूँगा, अभी मुझे मोहलत दे थोड़ी देर, दुनिया में वापस जाने दे, अभी खर्च करके आऊँगा। अल्लाह की राह में खर्च करना सीखें। फरमाया दो चीज़ें ऐसे हैं जितना भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे ज़्यादा तुम्हें देगा। एक इज़्ज़त, जितना दूसरों को इज़्ज़त दोगे अल्लाह उससे ज़्यादा तुम्हें इज़्ज़त देगा, और दूसरा माल, जितना तुम अल्लाह के राह में खर्च करोगे अल्लाह उससे ज़्यादा तुम्हें अता करेगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन हम खर्च भी करते हैं ना, अल्लाह की राह में देना हो तो 100 दफ़ा पहले सोचते हैं कि हाँ जी दें या ना दें। मस्जिद में चंदे के लिए बात हो ना, जे हाँ जी इतना चंदा करना है, फलानी चीज़ बनानी है या बिल है, फलानी चीज़ 100 दफ़ा सोचते हैं, फिर जेब में वो हाथ कांपते कांपते जेब में हाथ ले जाते हैं, हाँ जी वो बड़ी मुश्किल से 100 रुपया निकालते हैं कि एहसान कर रहे हैं मस्जिद के ऊपर। वो 2-3 आदमी थे ना बैठे हुए थे, आपस में एक दूसरे से पूछने लग गए, हाँ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो? उसने कहा क्यों नहीं, हम खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कैसे खर्च करते हो? उसने कहा 1000 रुपया मैं खुला करवा लेता हूँ, 1000 रुपया खुला करवा लेता हूँ, और मैं जो है ना ऐसे गोल दायरा लकीर मार लेता हूँ ज़मीन पर, 1000 रुपया ऊपर डालता हूँ ज़ोर से, और जो लकीर के अंदर चले जाएं वो अल्लाह की राह में देता हूँ, जो लकीर से बाहर चले जाए ना वो खुद खा लेता हूँ। दूसरे ने कहा अच्छा तू भी देता है भी अल्लाह की राह में? हाँ भी मैं भी देता हूँ। कैसे? 1000 रुपया खुला करवा लेता हूँ और मैं ऐसे सीधी लकीर मार लेता हूँ, ऊपर डालता हूँ, जो लकीर से उधर चले जाएं वो अल्लाह की राह में, जो लकीर से इधर आ जाए वो खुद खा लेता हूँ। तीसरे से पूछा शेख साहब तुम भी खर्च करते हो? क्यों नहीं, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हम तो बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कि कैसे करते हो? उसने कहा मैं 1000 रुपया खुला करवा लेता हूँ और ज़ोर से ऊपर डालता हूँ, जो अल्लाह को ज़रूरत होती है ऊपर से ले लेता है, जो नीचे आते हैं खुद खा लेता हूँ, जो नीचे आ जाते हैं वो खुद खा लेता हूँ। हम हैं मुसलमान ऐसे। हकीकत है जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बात, मैं तो खुद मजबूर हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करेगा ना। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया नेक औरत गुजरी है। घर में जो है ना 2 रोटियां सिर्फ पकाई हुई थी, 2 रोटियां। बाहर किसी ने आवाज़ दी कि अल्लाह के लिए मुझे 2 रोटी दे दो। राबिया बसरे ने अपनी खादमा से कहा ये दोनों रोटियां ले जाओ, इस अल्लाह फ़कीर को दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। घर में कुछ नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं भूखे। थोड़ी देर गुजरी, एक आदमी आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया,
وہ خادمہ جو باہر گئی نا، وہ آدمی 20 روٹیاں لے کر کھڑا ہوا تھا، 20 روٹیاں۔ اس نے کہا یہ لو، اللہ پاک نے انعام بھیجا ہے تمہارے پاس، تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے نا 2 روٹیاں، اللہ نے انعام تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خادمہ نے کہا کہ رابعہ بصریہ اللہ والی تو پہلے بڑی سخی بن کر بیٹھی ہوئی ہے، 2 روٹیاں گھر میں پکئی تھی وہ بھی اللہ کے نام پر دے دی، اب یہ 20 لے کر جاؤں گی یہ بھی اللہ کے نام پر دے دی گی۔ لہذا اس خادمہ نے 2 روٹیاں نکال کے نا اپنے کپڑے میں باندھ لی کہ میں اپنا حصہ تو نکال لوں، یہ تو بڑی سخی بنی ہوئی ہے، یہ تو سارا کچھ اللہ کے نام پر دے دے گی۔ یہ جب روٹیاں لے کر گئی نا، خادمہ رابعہ بصریہ نے کہا گنتی کرو روٹیاں کتنی ہیں۔ گنتی جب کی تو وہ تو 18 روٹیاں تھی۔ تو خادمہ نے رابعہ بصریہ نے آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگی اے اللہ، میں نے تو 2 روٹیاں دی تھی اور تیرے قرآن میں وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو اللہ کے راہ میں 1 نیکی کرے گا، 1 خرچ کرے گا، میں 10 دوں گا۔ میں نے 2 خرچ کیے، 2 روٹیاں دی تو 20 ملنی چاہیے، یہ تو 18 کیسے آ گئی مولا؟ یا تو لے آنے والا راستہ بھول گیا ہے میرا مولا، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خادمہ کہنے لگی رابعہ تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ 20 روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ اپنے وعدے کو خلاف کر سکتے ہیں لیکن میرا رب اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 خرچ کرو گے تو میں 10 دنیا میں دوں گا اور 70 گنا زیادہ آخرت میں عطا کروں گا۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، بزرگوں لوگ فقیر نہیں ہوتے۔ آپ نے کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے کہا میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں اور بھوکا ہو گیا ہوں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ نہ خرچ کرنا بے ایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ آج کل تو بس دعا فرمائیں کہ ایسے ایسے لوگ صرف وہ لینے کے لیے بس بیٹھے ہوئے ہیں، لینے کے لیے، خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، بے شک ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہیں جس وقت ذکر کیا جائے ان کے سامنے یعنی اللہ کی آیات کا تو خروا سجدا، گر پڑتے ہیں وہ سجدے میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور تسبیح پڑھتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جدا رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع بستروں سے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے بھی اور امید سے بھی، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق